نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے حاضر کیا اور کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم بات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ اہم بات یہ ہے جو صدیوں سے امت سے مٹ چکی ہے، زندگیوں سے نکل گئی ہے، خواب و خیال اور تصور سے بہت دور پڑی ہے۔ جس بات کو انسان بھولے ہوئے ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا تھا، اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اس کو پیدا کرنے سے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دراصل یہ امت آپ علیہ السلام کی امت ہے، یہ اپنے نبی کی نائب ہے اور اس کا کام ہے اپنے نبی کے غم اور درد کو لے کر چلنا اور پھرنا۔ مگر آج ہر انسان اپنے اپنے خیال و فکر میں مشغول ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی کوئی تو مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے اور پیسوں کے پیچھے ایسا دوڑنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مقصد اصلی کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام یہ غم لے کر آئے تھے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے، کوئی بھی انسان دوزخ کی آگ میں نہ جلے۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحے میں یہی غم اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ مگر آج ہر ایک کا غم الگ الگ ہے۔ ماؤں کا غم الگ ہے کہ میرا بیٹا مال کمانے والا بنے، باپ کو یہ غم ہے کہ میرا بیٹا افسر بنے، میری تجارت چمکے۔ ارے اگر میں یوں کہوں کہ وہ صرف اور صرف زندہ ناشے ہیں جو بازاروں میں چل رہے ہیں، گھروں میں پھر رہے ہیں، تو میرا یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، جب ایمانی زندگی مٹ گئی تو ایک ٹھنڈی آگ ہے جو ہر گھر میں سلگ رہی ہے۔ ہر انسان اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجا کر اپنے اندر کی گندگیوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ آج دلوں میں سوراخ ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول والا غم ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ آج فرعون والا غم بنا کر حکومتیں ہو رہی ہے، شداد والے فکر لے کر عہدے ہو رہے ہیں، قارون والا دماغ بنا کر پیسہ اور مال لٹایا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ سب غم نکال دیے تھے۔ غم تھا تو صرف دین کا غم تھا، فکر تھی تو صرف دین حنیف کی فکر تھی۔ ارے میری جان قربان ہو اس کالے کملی والے پر جس نے اپنے محبوب چچا کے قاتل وحشی بن حرب کو اسلام کی دعوت اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے کیا نہیں کیا۔ مدینہ طیبہ سے ایک آدمی کو اعلان دے کر بھیجا کہ وحشی سے کہہ دینا، کیا کہہ دینا، من قال لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جب یہ اعلان پہنچا تو وحشی اعلان سننے کے بعد نخرے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا، حالانکہ میں نے شرک کیا، میں نے شراب پی، میں نے زنا کیا، اور ادھر تیرا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو پھر میرا کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا، مجھے اچھا عمل کرنے سے کیا ملے گا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو،
جس آدمی کی شکل و صورت دیکھنا آپ کو گوارا نہیں، اس کے لیے بھی آپ جنت کے متمنی ہیں، لیکن آج ہمارے اندر سے یہ غم نکل گیا۔ ارے صحابہ کرام تو اپنے بیٹوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید کیوں نہیں ہوتا، جیسے فلاں فلاں شہید ہوا ہے تو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتا جیسے فلاں فلاں نکلتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اگر اس زمانے کی عورتیں اپنے سینے پر پتھر نہ رکھتی تو خدا کی قسم آج دنیا میں کوئی کلمے پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر اس زمانے کی بیوی آج کی بیویوں کی طرح ہوتی، اگر اس زمانے کی مائیں آج کی ماں کی طرح ہوتی تو آج دنیا میں کہیں کلمے کی آواز بلند نہ ہوتی۔ ان کے بھی احسانات و جذبات ہوتے تھے کہ ہمارے گھر والے ہمارے سامنے رہے، لیکن انہوں نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کہا کہ بیٹے ہم تم پر صبر کریں گے۔ چنانچہ ام فضل کے 10 بیٹے تھے مگر ایک بھی اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے نہیں مرا۔ کوئی شام میں شہید ہوا تو کوئی طائف میں، کوئی یمن میں شہید ہوا تو کوئی افریقہ میں، کوئی بدر میں شہید ہوا تو کوئی خندق میں، کوئی سمرقند میں شہید ہوا تو کوئی دمشق میں۔ اسی طرح سارے بیٹوں کی قبریں مختلف جگہوں پر بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر نبی کا غم اور درد تھا، لیکن آج ہمارے اندر سے نبی کا غم اور درد نکل گیا۔ آج مسلمانوں کے دل میں اللہ کے دین کو پھیلانے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان نماز پڑھ کر بھی ناحق مال کمانے کی فکر میں رہتا ہے، حاجی ہو کر بھی ناحق مال کمانے کو سوچتا ہے، مولوی بن کر بھی اس کے اندر دنیا چمکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ناحق مال کمائی کے جذبے کے ساتھ ہماری نمازیں، ہمارے روزے ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کم مر شاب من امتی، کہ میری امت کے کتنے نوجوان ہوگے جنہیں پکڑ پکڑ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور وہ کہے گے، کیا کہے گے؟ وش بابا وش بابا، کوئی تو ہماری جوانی پر رحم کھائے، کوئی تو ہماری جوانی پر ترس کھائے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ ہم تم پر صبر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا میں کلمے کی بے عزتی، کلمے کی بے حرمتی کرنے والے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔